بابا بابا معافی لے دے، بابا معافی لے دے۔ کمالی ہے کہ جوانوں میری طرف دیکھو، آیت نے اعلان کیا، یعقوب نبی کے بیٹوں نے بتایا اگر رب ناراض ہو جائے انہوں منام تے دل کرے وچ بابیاں نو پا لینا چاہیے۔ آج جڑے ہونویاں نے نا بابے نہیں کچھ بھی کر سکتے، وہ سچ آندے نے انہاں دے نہیں چھڑا سکتے۔ ساڈے کول ایک تو ایک ود بابا موجود ہے جڑا قیامت ال دن اپنا دامن بھی نچوڑے تے جہنم کم کے آندی اینو کٹ نہیں تے میں ٹھنڈی ہو جاؤں گی۔ حضرت یعقوب نے سینے پہ ہاتھ رکھا، 98 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، حضرت یعقوب کہنے لگے سوف استغفر لکم ربی، اور بیٹا گھبراؤ نہ میں معافی لے دیتا ہوں، اور پتر گھبراؤ نہ میں معافی لے دیتا ہوں۔ جڑا 4 پترنچ بے کے آکھے گھبراؤ نہ میں معافی لے دیتا ہوں، سے یعقوب کہتے ہیں جو کائنات کو کٹھے کائنات کو قیامت والے دن اللہ کی کچہری میں کہے گھبراؤ نہ میں معافی لے دیتا ہوں، انہیں محمد کہتے ہیں۔ میں دیکھیں میرے سامنے دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، سارے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں کسی کی دل شکنی نہیں کر رہا، ممبر اجازت ہی نہیں مجھے دے رہا، پھر میں مولا علی کا بیٹا ہوں۔ دل توڑنے نہیں آتے، جوڑنے آتے ہیں۔ بندے رائیونڈ نکلے ہیں بسیں لے کر، پٹرول ڈلوا کر نکلے ہیں، نسو جلدی کرو چلیے دعائیں، کیوں؟ انہیں تسلی ہو گئی کہ رائیونڈ کا سفر کریں گے گناہ معاف ہو جائیں گے، انہیں رائیونڈ کے لوٹوں والے ٹبے پر تسلی ہو گئی، ہمیں تھوڑا پاک پتن پر تسلی ہو گئی۔ عظیم مفسر علامہ جلال الدین سیوطی در منصور میں کہتے ہیں بارگاہ رسالت میں صحابہ آئے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی گناہوں کی معافی کا دروازہ آپ نے رکھا؟ اس وقت مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو یوں دیکھا، نبی کے زبان سے نکلا یا علی انت باب حتا، یا علی تیرا وجود میری امت کے لیے اسے دروازے کی حیثیت رکھتا ہے۔ کمالی والو پائیں نعرے پائیں تنی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، اللہ کی قسم جس کے منہ سے یا علی نکلا اللہ اس کے گناہ معاف کر رہا ہے۔ اچھا بھئی رک جاؤ، حضرت یعقوب دے پتر جڑے سن یوسف دے سارے باقی دے پرا بنیامین نو کڈ کے وہ 2 نمبری نہیں کرتے رہے، بولو بھی تے کوئی عالم ممبر تے بہ کے انہوں دی توہین کر سکتا ہے؟ کیوں؟ وجہ جی بھئی نبی دے پتر نے دے حضرت نوح علیہ السلام دا پتر ہے، انہو لیسا من اہلک دا من ہے، اے نوح تیرا ہے ہی نہیں، انہوں حرام دا کیوں آکھیا جی؟ نبی دا پتر ہے نا یار، لوط علیہ السلام نبی نہیں، انہوں دی زوجہ تے لعنت کیوں پا رہے ہو؟ مصطفیٰ نبی نہیں، انہوں دا سکا چاچا خونی رشتہ ہے، تبت یدا ابی لہب و تب کہہ کے او دے تے لعنت کیوں کی تیجے؟ گل رشتہ داریاں دی نہیں ہوئے، اے یعقوب دے پترہ معافی منگی سی اللہ کو لو، او کیویں منگی سی تسی اجازت دیو تے پھر پڑھ لئیے، جنہوں قرآن نال جنہ پیارے انہاں اونچا سبحان اللہ کھے، شکر ہے یا اللہ، ٹھنڈ پئی ہون، یقین کرو تھکاوٹ لے گئی جی ہون۔ 12 نمبر سورہ ہے، 97 نمبر آئے تھے، یعقوب دے سارے پتراں وکھیا پرا دے ساڈا نبی نکلا ہے بھئی، اسی غلطی تھے ہاں، ان کننا خاطئین، ہم تو غلطی پر ہیں، انہاں کہا رب منا لو نہیں تے قبر خراب ہو جائے گی، عاقبت برباد ہو جائے گی، سارے کٹھے ہو گئے تے اللہ فرماتا ہے قالو یا ابانا، کہنے لگے بابا بابا، معافی کدے کلو منگنی نے، اچھا نہیں بولے تے کی آندے نے پہ بابا بابا یا ابانا، بابا بابا بابا۔ جناب بسم اللہ، اللہ خیر کرے، جناب سنن گے تے میں آگے آیت پڑھنی ہے، قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، بابا بابا معافی لے دے،
بابا معافی لے دے. کمالیے کے جوانوں میری طرف دیکھو، آیت نے اعلان کیا، یعقوب نبی کے بیٹوں نے بتایا اگر رب ناراض ہو جائے انہوں منام تے دل کرے وچ بابیاں نو پا لینا چاہیے. آج جڑے ہونویاں دے نا بابے نہیں کچھ بھی کر سکتے، وہ سچاں دے نے انہاں دے نہیں چھڑا سکتے. ساڑھے کو ایک تو ایک ود بابا موجود ہے جڑا قیامت الدن اپنا دامن بھی نچوڑے تے جہنم کم کے اندھی انہوں کٹ نہیں تے میں ٹھنڈی ہو جائیں گی. جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو. کمالیے والو میرے سردار بیٹھے ہو، تمہاری جوتیاں میری پلکوں کا تاج ہیں، ناراض نہیں ہونا. یار یہ بچے تھے، یعقوب تو نبی تھا، یعقوب کہہ دیتے منو کی آندے ہو اللہ کو لو معافی مانگنی ہے، پرہاں جا کے 2-4 نفل پڑھو انہیں کو لو معافی مانگو. حضرت یعقوب نے سینے پہ ہاتھ رکھا، 98 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. حضرت یعقوب کہنے لگے سوف استغفر لکم ربی، اور بیٹا گھبراؤ نہ میں معافی لے دیتا ہوں. اور پتر گھبراؤ نہ میں معافی لے دیتا ہوں. جڑا 4 پترنچ بے کے اکھے گھبراؤ نہ میں معافی لے دیتا ہوں سے یعقوب کہتے ہیں جو کائنات کو کٹھے کائنات کو قیامت والے دن اللہ کی کچہری میں کہے گھبراؤ نہ میں معافی لے دیتا ہوں، انہیں محمد کہتے ہیں. میں تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں. جان چھڑاؤ اگر بھاگنا ہے تو، ورنہ میں اب خطاب شروع کروں گا. آپ تھک تو نہیں گئے؟ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ خوش بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں نا جو اک گئے ہیں. انہیں بندے اکھے بیٹھے ہو تے ہاتھ چوک کے آندے ہو مغرو لے. چلو اٹھو چلیے پڑھو قرآن پاک، اجازت دیو. اب نہیں ہوگا، بس کریں، بس ختم ہو گئی ہے بات. نہ انہیں بندے جنہوں آکھن جان چھاڑ چمبڑی گئے ہیں لسوڑے دی گٹھ گھر انہوں ٹور جانا چاہیے، انہوں نہیں پڑھا گا بس. نا مزمل صاحب ایسے کیسے سبحان اللہ میں آپ کا مان جو ہیں. اچھا بھئی آپ سے آخری بات آج کی، میں اپنی نالائکی کا اقرار کرتا ہوں، کم علمی کا اعتراف ہے. گفتگو کا حق ادا نہیں میں کر سکا. سورہ بقرہ سے مجھے کچھ یاد آیا ہے، دوسرا سورہ ہے، 53 نمبر آیت یاد آئی ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اللہ نے فرمایا محمد جی پورے پاکستان میں جو محمد جی پہ چپ رہے مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے. اپنے نبی کی عزت کے لیے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کرو سارے. بیٹا آپ میری طرف دیکھیں جی، میری طرف دیکھیں. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ارشاد ہوا محمد جی یاد کرو میں اللہ نے اپنے نبی موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے طور پر بلایا تھا نا، آپ کو یاد ہے نا؟ اللہ بادشاہ موسیٰ طور پر کیا لینے آئے تھے؟ فرمایا میری کتاب لینے آئے تھے نا. پتہ چلا جو 40 راتیں پتھروں میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب لائے انہیں موسیٰ کہتے ہیں، جن کے پیچھے گلی گلی چل کے قرآن آئے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں. اچھا اب سارا مجمع بولو حضرت موسیٰ طور پر ہے. کہاں پہ ہیں؟ نہیں سارے بولیں نا کہاں پہ ہیں؟ دیکھیں میں نے کہا میں آخری بات کر رہا ہوں اور میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ کہاں پہ ہیں جی؟ آواز نہیں آئی، اونچا سنتا ہوں تھوڑا. طور پر ہیں. اب اللہ فرماتا ہے ثم اتخذتم العجل من بعدی، ساری قوم نے گاں کے پتر کے سامنے سجدہ کیا، بچڑے کی پوجا شروع ہو گئی، قوم ساری شرک میں مبتلا ہو گئی، سارے بندے مشرک ہو گئے. کمالیے والو اللہ کا اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شک نہ کرنا پہاڑوں کے برابر بھی تم گناہ کر رہے نا، اگر میری رحمت اپنی آئی پر آ گئی تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا.
لیکن خدا مشرک کو معافی جیتے رہے سیالوی صاحب، جس طرح آپ بولے ہیں سارا مجمع بولتا دل سے دعا نکلتی، اللہ مشرک کو معافی نہیں دے گا۔ اچھا یہ اعلان قدرت ہے کہ اللہ مشرک کو معافی نہیں دے گا، لیکن اس آیت سے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، میں نے موسیٰ کی قوم کو معاف کر دیا، تو آنے میں معاف نہیں کردا مشرکانوں تے ہون تو فرمانا ہے میں معاف کر چھڑے ہے۔ اوہ اللہ فرماندا ہے میں نہیں نہ کردا لیکن کر دیتا ہے نا، کیونکہ وچ نبی دے ہاتھ جھوٹے نے۔ پتہ چلا موسیٰ جیسا نبی مشرک ماننے والوں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو خدا معافی میں دیر نہ کرے، پھر محمد جیسا محبوب یہ درود پڑھنے والے دیوانوں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو خدا کیسے دیر کرے۔ اچھا بھائی اب معافی دینی ہے اللہ نے، کس نے؟ خوش نصیب زبان ہے جو اونچی سے اللہ کہے گا، کس نے معاف کرنا ہے؟ آگے بندے مشرک ہیں، موسیٰ کے امتی ہیں اور مشرک ہیں۔ بیٹا میری طرف دیکھو میرے بچے، چھوڑ دو مونچھوں کو، آگے بندے، یہی وجہ ہے جو آپ کے پلے کچھ نہیں نہ پڑتا، یہی وجہ ہے حاضر ہو کر غیر حاضر ہوتے ہو۔ آگے بندے کون ہیں جی؟ موسیٰ کی امت اور شرک والے۔ معافی کس نے دینی ہے جی؟ چلو احتیاج ہے جی قرآن حکیم، اللہ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا اُدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، میں نے موسیٰ سے کہا معافی چاہیے قوم کے لیے۔ موسیٰ نے کہا پروردگار ایک مرید نہیں ہے، ساری قوم کا بیڑا غرق ہوا ہے، معافی دے دے۔ فرمایا پھر وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، ہم نے موسیٰ سے کہا سارے مرید کٹھے کر، دور ایک بستی ہے، سفر کرنا ہے، سارے ساتھ جائیں گے۔ یہ سفر معافی کی پہلی شرط ہے، معافی کی پہلی شرط ہے سفر۔ کمالیے والوں سارے کرائے ضائع نہیں ہوتے، کچھ گاڑیوں کے پٹرول بندے کے گناہ معاف کرواتے ہیں۔ نہیں میں دیکھیں میرے سامنے دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، سارے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں کسی کی دل شکنی نہیں کر رہا، ممبر اجازت ہی نہیں مجھے دے رہا، پھر میں مولا علی کا بیٹا ہوں، دل توڑنے نہیں آتے جوڑنے آتے ہیں۔ بندے رائے ونڈ نکلے ہیں بسیں لے کر، پٹرول ڈلوا کر نکلے ہیں، نسو جلدی کرو چلیے دعائے، کیوں؟ انہیں تسلی ہو گئی کہ رائے ونڈ کا سفر کریں گے گناہ معاف ہو جائیں گے، انہیں رائے ونڈ کے لوٹوں والے ٹبے پر تسلی ہو گئی، ہمیں تھوڑا پاک پتن پر تسلی ہو گئی۔ جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہے، ہمیں ذرا داتا صاحب کے ڈیرے پہ تسلی ہو گئی ہے، لیکن سفر تو کرنا پڑے گا، کچھ سفر ہیں جو گناہ کو معاف کرواتے ہیں، جسے سمجھ آئیے وہ مردوں کی طرح سبحان اللہ بلند کرو۔ اچھا اب اللہ نے فرمایا پہلی شرط ہے سفر۔ دیکھیں بیٹا آپ کا کیمرہ چل رہا ہے، یہ تو میرے گھر کا کیمرہ ہے، سوشل میڈیا پر جائے گا، آپ کا کیمرہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا پر جائے گا، آپ کا اتنے کیمروں کے سامنے قرآن پکڑ کر ممبر پر کھڑا ہو کر دنیا کے ہر عالم کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے۔ میری اسپیشلائزیشن ہے قرآن حکیم میں، میرا تخصص ہے قرآن میں، پنجاب یونیورسٹی میں بچوں کو قرآن ہی پڑھانے کی ذمہ داری ہے میری۔ پہلی شرط ہے معافی کی سفر۔ اچھا اب اللہ نے فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، موسیٰ جہاں جانا ہے نا وہاں لنگر جاری ہے، مریدوں کو کہہ لو لنگر کرنا ہے، لقمہ گناہ معاف کروائے گا۔ مر گئے سمجھا کہ قوم کو سیدوں کا لنگر شفا ہے، میلاد کا لنگر شفا ہے، یارویں کا لنگر شفا ہے، غوث کا لنگر شفا ہے، باب فرید کی شکر شفا ہے۔ ہمیں پوچھتے ہو کہاں لکھا ہے، اور میں دکھاؤں کہاں لکھا ہے، ٹھنڈا بولے ہو جسے سمجھ آئیے، اس طرح سبحان اللہ کہنا تھا۔ چلو ایک تو سفر کرو، دوسرا لنگر کرو، یہ دوسری شرط تھی معافی کی۔ اچھا یا اللہ ٹھیک ہے، اب فرمائے موسیٰ جی وَادْخُلُوا الْبَابَ،
وہاں ایک دروازہ ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ، قوم کو کٹھا کر، لین بنا، دروازے سے گزار۔ جسے سمجھ آئی ہے اسے میرا سلوٹ ہے۔ سامعین کا قصور نہیں، قصور یہاں کا ہے جو قرآن کو نہیں چھیڑا۔ ٹھنڈا بولے ہو جسے سمجھ آئی ہے، چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ ہاں، منبر قرآن سے خالی ہے، قصور تو یہاں پہ ہے۔ آپ کا کیا قصور ہے؟ میں پھر پڑھتا ہوں، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اس دروازے کا داخلہ شرط ہے۔ اور سجدہ، موسیٰ ان سے کہہ دے ابھی آکڑ کے نہیں لنگنا، سجدہ کرتے لنگنا ہے۔ گفتگو ختم ہو گئی، موضوع پیاسا رہ گیا، حق کی گفتگو ادا نہیں ہوا۔ ہوم ورک دے کے جا رہا ہوں، اگلے سال تک ٹائم ہے، آؤں گا دوبارہ۔ پسند کے مولوی سے پوچھ کر رکھنا اس دروازے پر اللہ بیٹھا تھا؟ آئے بولو بولو، چپ کیسے ہو؟ نہیں بات کروں گا اگر خاموش ہو تو۔ ہاں اچھا، نہیں تو پھر وہ کعبے کا دروازہ تھا، خدا کے گھر کا تھا؟ نہیں، پھر وہ کیسا دروازہ تھا جہاں پہ مشرکوں کو معافی ملے؟ نہیں، میں سمجھ گیا، مجھے معاف کر دے، میں نہیں پڑھ سکتا، بس میرا وقت ویسے ختم ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا، بس یہ رہنے دے۔ نہیں، یہ بات آپ سے نہیں ہو سکتی، میں تھک گیا ہوں بھائی، آپ جیت گئے، میں ہار گیا۔ نہیں اب نہیں، میں بس چھوڑ دیں آپ۔ ایک نعرہ سنائے، میں دیکھوں، مجھے بتانا ہے دروازہ نہیں، اس کو بند کر کے سنائے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید۔ کمالیے والو، غیر مانوس گفتگو ہے، روٹین وائز سننے والی باتیں نہیں ہیں آپ کے جو میں پڑھ رہا ہوں، لیکن برداشت کر لیں۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ تفسیر روح البیان لکھتے ہیں کہ وہ جو دروازہ تھا جہاں موسیٰ کی امت آئی تھی، چونکہ وہ سارے مشرک تھے، ان سے شرک ہوا تھا، لیکن دروازہ وہ تھا جہاں موسیٰ کی امت کے ولی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کمالیے والو، ہر بندہ میری طرف دیکھے، موسیٰ کی امت کا ولی یوں بیٹھے کسی جگہ پر، پھر وہاں سے اٹھ کر وہ چلا جائے، مشرک وہاں پر آ جائیں، تو اس نشست کے صدقے میں مشرک کو معافی ملتی ہے۔ بولے نہیں میرے ساتھ؟ چل میں پھر عرض کرتا ہوں، وَادْخُلُوا الْبَابَ، وہ دروازہ تھا، دروازہ دیکھیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، وہ دروازہ تھا، دروازہ موسیٰ کی امت کے ولی جس جگہ پر بیٹھتے تھے اور وہاں بیٹھ کر اٹھ کر چلے جاتے تھے اور وہاں خدا کا ذکر کرتے تھے، اس نشست یعنی جائے نشست پر اگر کوئی مشرک آ جائے، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے، اللہ فضل کرے آپ پہ، چل بیٹھ جائے۔ موسیٰ کی امت کے اولیاء بیٹھ جائیں، اٹھ کر چلے جائیں، اس نشست کے پاس مشرک آئیں تو معافی ملے۔ صبح ناشتہ کرو اور پھر ٹھنڈا دودھ پیو اور پھر سبحان اللہ کی تسبیح کرنا، یار اگر موسیٰ کی امت کے ولی اٹھ کے چلے جائیں تو ان کی نشست اگر مشرکوں کو معافی کا سبب ہے
جہاں محمد کا فرید لیٹا ہو. اچھا بھائی رک جاؤ. صحابہ نے اس آیت کو پکڑا, مصطفیٰ کے پاس آ گئے. اچھا بھائی آخری جملہ, اور میں نے ممبر چھوڑ دیا. میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو بڑی زحمت دی ہے, بڑی تکلیف دی ہے, بڑا وقت آپ کا ضائع کیا ہے, لیکن بس اب مجھے اجازت دے دیں. حضرت نبی معظم کے صحابہ, مجدی صاحب, سیفی صاحب, قبلہ, سر اٹھائیں. نبی کے صحابہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ آیت پکڑی. نبی پاک کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ, موسیٰ کی قوم سے شرک ہو گیا تھا. میرے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, ہاں ہو گیا تھا. یا رسول اللہ موسیٰ کی قوم سے شرک ہوا تو ایک دروازہ تھا, اس دروازے کے پاس گئے تو وہ معافی مل گئی. اگر آپ کی امت سے کوئی گناہ ہو جائے تو کوئی دروازہ رکھا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے. جس کو ضرورت ہے وہ مردوں کی طرح سبحان اللہ کہے گا. ہاں کہاں ہوں میں؟ کمالیے کی سرزمین, کمالیہ سٹی, علماء کا گلدستہ, اہل سنت, دیوبندی, شیعہ, اہل حدیث سب سننے آتے ہیں. نلائق کو کون لکھ رہا ہے؟ کہاں لکھ رہا ہے؟ کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ اپنے زمانے کا مجدد ہے, اپنے زمانے کا محدث ہے, اپنے زمانے کا مفسر ہے, اور 72 مرتبہ جاگتے ہوئے نبی کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے. عظیم مفسر علامہ جلال الدین سیوطی در منصور میں کہتے ہیں, بارگاہ رسالت میں صحابہ آئے ہیں, کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی گناہوں کی معافی کا دروازہ آپ نے رکھا؟ اس وقت مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو یوں دیکھا, نبی کے زبان سے نکلا یا علی انت باب حتا, یا علی تیرا وجود میری امت کے لیے اسے دروازے کی حیثیت رکھتا ہے. کمالیے والوں پائیں نعرے پائیں تنی, 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. اللہ کی قسم جس کے منہ سے یا علی نکلا اللہ اس کے گناہ معاف کر رہا ہے. حیدری, حیدری, جس کے منہ سے علی نکل رہا ہے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. جتنا ابو بکر پر تڑپے ہو اتنا علی پر تڑپو. حیدر, حیدر, حیدر. یہ مجمع حیدر کہہ رہا ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حیدر, 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 حیدر. معنی بن رہے آج بھی آل محمد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اب بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. یہ مجمع مجھے کہہ رہے ہیں حیدر, 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 حیدر. مجھے سمجھ آ رہی ہے, مجھے چیلنج کر رہے ہیں کوئی اور در ہے تو دکھا. نہیں, اب ایک آخری جملہ آپ کے حکم پر, ورنہ میں قرآن حکیم یعنی جہاں تک پڑھنا چاہتا تھا میں پڑھ چکا ہوں. تاریخ مکہ کا جملہ ہے, ریفرنس کے بغیر بات نہیں کر رہا, تاریخ مکہ کا جملہ ہے. صاحب تاریخ مکہ نے لکھا بیت اللہ کے صحن کے پاس ایک ٹبہ تھا, اس پر ایک سپیرا رہتا تھا, اس کے پاس ایک اژدہا تھا. مکے میں پیدا ہونے والا بچہ اس کے پاس لایا جاتا تھا, اسے کہتے ذرا چیک کر یہ اپنے باپ کا ہے یا کسی اور کا ہے, حلالی ہے یا حرامی ہے. وہ اس پر سانپ چھوڑتا تھا, اگر سانپ عذاب پہنچاتا تو کہتا حرامی ہے, اگر سانپ چھوتا بھی نہ تو کہتا حلالی ہے. آج صبح صبح کا وقت ہے, کعبے کا سجادہ نشین نکلا, کعبے کا گدی نشین نکلا جس کا نام ابی طالب ہے, گود میں علی کو لے کر چل رہے تھے.
سپیرے کی نگاہ اٹھی تو آواز دے کر کہنے لگا اے سردار بطحا یہ بیٹا کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا ہے۔ چیک نہ کر لیں؟ ٹبے پر علی کو رکھ کے ابی طالب کہتے ہیں اپنی تسلی کر، مجھے پتہ ہے میرا ہے۔ اس نے اژدہا چھوڑا، سانپ نے علی کے قریب آنے کی کوشش کی، ننھے سے علی نے سانپ کی گردن کو پکڑا، مروڑا، تروڑا، چیرا، پھاڑا، گردن توڑ کر 2 ٹکڑوں میں پھینک دیا۔ اب یہ حیتن سانپ کو کہتے ہیں، درہ چیرنے کو کہتے ہیں۔ پگ زمین پر پھینکی اور رونے لگا حیتن درہ، حیتن درہ، حیتن درہ، حیتن درہ، مانا میرا سانپ چیر دیا، میرا سانپ چیر دیا، میرا سانپ چیر دیا۔ حیتن درہ زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے لفظ حیدر نکلا بن کر، مانا یہ ہے بچپنے میں سانپ کو چیر کر رکھ دینے والا۔ اب ٹبے سے علی کو اٹھا کر ابی طالب نے سینے پہ رکھا، وہ کہنے لگا اے سردار بطحا مجھے تو بتاتا جا آج کے بعد حلالی حرامی کی پہچان کیسے ہوگی؟ ابی طالب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا آج تک تیرا سانپ کرتا تھا،